مژدہ صبح دریں تیر شبانم دادند، شم کشتند ز خورشید نشانم دادند۔ یہ اقتباس ڈینیسن کی کتاب ایموشن ایز دا بیسس آف سویلائزیشن سے لیا گیا ہے۔ کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر کہیں سے پیدا کیا جا سکتا تھا جو نوع انسان کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطے پر جمع کر دیتا اور اس طرح تہذیب کو مٹنے سے بچا لیتا؟ اس کلچر کو بالکل نئے انداز کا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ پرانی رسومات اور آئین و ضوابط سب مردہ ہو چکے تھے اور انہی جیسے اور آئین کا مرتب کرنا صدیوں کا کام تھا۔ یہ امر موجب حیرت و استعجاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر سرزمین عرب سے پیدا ہوا اور اس وقت پیدا ہوا جبکہ اس کی اشد ضرورت تھی۔ کارل لوئل اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں لکھتے ہیں، اولین دور جہالت سے گزر کر اب ہم ایک مختلف قسم کے انسانوں اور مذہب کی ایک نرالی دنیا کی طرف آتے ہیں، یعنی عربوں میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کی طرف۔ ایک بہت بڑا انقلاب، ایسا انقلاب جس نے نوع انسان کی عام حالت اور ان کے تصورات زندگی میں عجیب تبدیلی اور محیر العقول رفت پیدا کر دی۔ اس دور کا ہیرو اپنے ابنائے جنس میں خدا نہیں سمجھا جائے گا بلکہ خدا کا پیغمبر تصور کیا جائے گا۔ یہ بطل پرستی یعنی ہیرو ورشپ کا دوسرا دور ہے۔ پہلا دور اب کلیتاً ختم ہو چکا ہے اور اب دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تاریخ عالم میں اب کوئی ایسا انسان نہیں آئے گا جسے اس کے ہم جنس خدا بنا لیں۔ اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ جہالت تھی اور انسانی فہم کی بہت بڑی غلطی۔ ایک اور مورخ ڈورسی اپنی کتاب سویلائزیشن کے صفحہ نمبر 234 پر رقم تراز ہیں۔ عربوں کا ظہور ایک داستان ہے اور یقیناً دنیا کی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ۔ آئیے اب ہم ذرا ان کی طرف بھی دیکھیں اور ضمناً ان کا وہ حق بھی ادا کریں جو حال ہی میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ حقیقت کہ دنیا تہذیب کس حد تک عربوں کی شرمندہ احسان ہے، اتنے عرصے تک اس لیے نگاہوں سے اوجھل نہیں رہی کہ مسلمانوں نے ہمیں اپنے قریب نہیں آنے دیا، بلکہ اس لیے کہ عیسائی جس کے دشمن ہو جائیں اس کی کوئی خوبی تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ ہم یہ تو نہایت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کوپرنیکس نہ ہوتا تو نیوٹن بھی نہ ہوتا، لیکن یہ کبھی تسلیم نہیں کرتے کہ عرب ہمیں علم الافلاک نہ دیتے تو کوپرنیکس پیدا ہی نہ ہو سکتا۔ یا ہم بآسانی کہہ دیتے ہیں کہ یہودیت نہ ہوتی تو عیسائیت بھی نہ ہوتی، لیکن اس حقیقت کو بآسانی تسلیم نہیں کرتے کہ عرب نہ ہوتے تو دور حاضرہ کی تہذیب بھی کہیں نہ ہوتی۔ گبن اپنی کتاب ڈکلائن اینڈ فال والیوم 2 پیج نمبر 255 میں رقم تراز ہیں کہ اب ہماری نگاہ اس ناقابل فراموش انقلاب پر مرکوز ہے جس نے اقوام عالم کے قلب پر ایک نرالا لیکن دائمی نقش ثبت کر دیا۔ بریفالٹ اپنی کتاب دی میکنگ آف ہیومینٹی صفحہ نمبر 183 پر لکھتے ہیں، وہ روشنی جس سے تہذیب کی شمع دوبارہ جلائی گئی یونانی اور رومی ثقافت کی ان چنگاریوں سے نہیں لی گئی جو یورپ کے کھنڈرات میں سلگ رہی تھیں، نہ ہی باسفورس کے کنارے زندہ موت سے۔ یہ روشنی شمال کی طرف سے نہیں بلکہ جنوب کی طرف کے حملہ آوروں سے لی گئی۔ یہ روشنی عرب سے اٹھی۔ کتاب ہسٹری آف دا ورلڈ میں W.N. ویک صفحہ نمبر 250 پر لکھتے ہیں، مغرب میں پوپ کلیسا پر اپنے اقتدار کا مدعی تھا، مشرق میں قیصر کا یہی دعویٰ تھا جس کا بطلان مصر اور شام کر رہے تھے۔ اس طرح عیسائیت کی صفوں میں مہلک انتشار پیدا ہو چکا تھا، لیکن وقت آ چکا تھا کہ ان صفوں کو بالکل معدوم کر دیا جائے، کیونکہ اب ایک عظیم و شان روحانی قوت عرب سے نمودار ہونے والی تھی۔ کتاب عربین سوسائٹی ایٹ دا ٹائم آف محمد میں پرنگل کینیڈی صفحہ نمبر 18 پر لکھتے ہیں، چند ہی سال کے عرصے میں فتنہ و فساد کا یہ نقشہ کس طرح بدل گیا، کس طرح 650 عیسوی تک یہ دنیا اس دنیا سے یکسر مختلف ہو گئی جو اس سے پہلے تھی۔ نوع انسانی کی تاریخ میں یہ باب ایک نمایاں خصوصیت کا حامل ہے۔ میثاق خداوندی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي
قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اور ہم اقوام سابقہ سے انبیاء کے ذریعے عہد لیا کرتے تھے کہ ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے بعد جب ہم اندس ضرورت کوئی دوسرا رسول بھیجیں جو اس تعلیم کو سچ کر دکھائے جو تمہیں دی گئی تھی، تو تم گروہ بندانہ تعصب کی بنا پر اس کی مخالفت نہ شروع کر دینا، بلکہ اس کی صداقت پر ایمان لانا اور اس کی تائید کرنا۔ اللہ ان اقوام سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو کہ تم ان رسولوں کو اسی طرح مانتے جاؤ گے اور اس کا ذمہ لیتے ہو کہ ان کی تائید کرو گے؟ وہ کہتے کہ بے شک ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس پر اللہ ان سے کہتا کہ اب تم اس عہد اور اقرار کی نگرانی کرنا، اور میں بھی اس کی نگرانی کروں گا کہ تم اسے نبھاتے ہو یا نہیں۔ دعائے خلیل۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور دیکھو وہ کیسا عظیم و شان اور انقلاب انگیز وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد چن رہے تھے، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے ہاتھ تو پتھر چننے میں مصروف تھے اور زبان پر یہ دعا جاری تھی کہ اے پروردگار، ہم تیرے دو بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے ہیں تاکہ یہ دنیا میں تیری توحید کا مظہر اور وحدت انسانیت کا مرکز بن سکے۔ سو ہمارے اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بلا شبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کا سننے والا اور دلوں کے ارادوں کا جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم سچے مسلم یعنی تیرے قوانین کے اطاعت گزار ہو جائیں، اور ہماری نسل میں سے بھی ایسی ایک جماعت پیدا کر دے جو تیرے ضابطۂ قوانین کی محکوم و مطیع ہو، اور اس کے سوا کسی اور کے حکموں کے سامنے سر نہ جھکائے۔ خدایا، تو ہمیں وہ طور طریقے بتا دے جن سے ہم اس مقصد عظیم کے حصول میں کامیاب ہو جائیں، اور تیری عنایات و انعامات کا رخ ہماری طرف رہے، اس لیے کہ تیرا ہی قانون وہ قانون ہے کہ جو ہی کسی نے اس کی طرف رخ کیا وہ اپنے سامان رحمت و ربوبیت کو لے کر اس کی طرف بڑھ آیا۔ اے پروردگار، ہماری اولاد میں یہ سلسلہ اسی طرح قائم رہے تاکہ ان میں اس دعوت انقلاب کو لے کر وہ رسول اٹھ کھڑا ہو جو تیرے ضابطۂ قوانین کو ان کے سامنے پیش کر دے، انہیں اس کی تعلیم بھی دے اور یہ بھی بتائے کہ ان قوانین کی غرض و غائیت کیا ہے، اور ایسا نظام متشکل کر دے جس میں لوگوں کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی جائے۔ یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ تمنائے کلیم۔ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اور جب موسیٰ نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ بار الہا اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لیے خوشگواریاں پیدا کر دے اور مستقبل کی زندگی میں بھی، اس لیے کہ ہم تیری طرف رجوع کر رہے ہیں، اور آخرت کی زندگی میں ہمارے لیے اچھائی کر، ہم تیری طرف لوٹ آئے۔ ہمارا یہ قانون سابقہ انبیاء کی وساطت سے بھی ملتا رہا، اور اب یہی قانون اس رسول کی معرفت آیا ہے، اس لیے کہ اب ہماری ربوبیت اور مرحمت ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو نظام ربوبیت قائم کرنے کے لیے اس رسول کے پیچھے پیچھے چلیں گے، جو قرآن ملنے سے پہلے امی تھا، جس کی علامات یہود و نصارہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھی پاتے ہیں۔ وہ ان باتوں کا حکم دیتا ہے جسے وحی خداوندی صحیح تسلیم کرتی ہے،
اور ان امور سے روکتا ہے جو اس وحی کی روح سے ناپسندیدہ ہیں۔ اس وحی کی روح سے وہ زندگی کی تمام پاکیزہ خوشگوار چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور ان خبائث کو حرام ٹھہراتا ہے جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اور مذہبی پیشواؤں کے جن خود ساختہ آئین و شرائع اور مستبد حکام کے جور و ستم کے جس بوجھ کے نیچے انسانیت دبی چلی آ رہی تھی، اس بوجھ کو بھی اس کے سر سے اتارتا ہے، اور تقلید و اوہام کی جن زنجیروں میں انسانی قلب و دماغ جکڑا ہوا تھا، ان زنجیروں کو توڑتا ہے، اور اس طرح انسان کو صحیح آزادی عطا کرتا ہے کہ وہ حدود اللہ کا پاس رکھتے ہوئے اپنی سعی و کاوش سے جن بلندیوں تک جانا چاہے چلا جائے، اس کے راستے میں کوئی روک نہ ہو۔ لہٰذا جو لوگ اس کی نبوت پر ایمان لے آئیں اور اس کے پیش کردہ پیغام کے مخالفین کے لیے روک بن کر اس کی مدافعت کریں، اس نظام کے قیام میں اس کی مدد کریں اور اس مقصد کے لیے اس روشنی کو اپنے لیے چراغ راہ بنائیں جسے اس رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، تو یہی لوگ ہوں گے جن کی کھیتیاں پروان چڑھیں گی اور جو کامیاب و کامران زندگی بسر کریں گے۔ تورات میں لکھا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی پیدا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھریو۔ استثنا چیپٹر 18 آیت نمبر 15۔ ایک اور جگہ تورات میں تحریر ہے، اور خداوند نے مجھ سے کہا، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے تجھ سا ایک نبی پیدا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتیں جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ استثنا چیپٹر 18 آیت 18 سے 19۔ تورات میں ایک اور جگہ بیان ہے، خداوند خدا سینہ سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، اور فاران یعنی مکہ کے پہاڑوں سے وہ جلوگر ہوا، اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا۔ استثنا چیپٹر 33 آیت 2۔ نوید مسیحا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغامبر ہوں اور اس تعلیم کو سچ کر کے دکھانے والا جو تمہارے پاس اس سے پہلے تورات میں آ چکی ہے، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں، لیکن تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا بلکہ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ انجیل یوحنا چیپٹر 16 آیات 7 تا 14۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہاری طرف باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ کی طرف سے نکلتا ہے، وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو۔ انجیل یوحنا چیپٹر 15 آیت نمبر 26۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس سے پھل لائے دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر جس پر وہ گرے گا وہ اسے پیس ڈالے گا۔ انجیل متی چیپٹر 21 آیات نمبر 33 تا 44۔ کتاب سیرت کے کھلے ہوئے اوراق۔ حضرت موسیٰ کی سیرت کو لیجئے۔ صدیوں تک یہ زبانی روایات اور قصص و اساطیر پر مشتمل رہی، اور اس کی آخری صورت آپ کی وفات کے کہیں 800 یا 1000 سال بعد جا کر متشکل ہوئی۔ گوتم بدھ کو لیجئے، آپ کی وفات کے عرصہ بعید کے بعد کہیں جا کر اس کی کوشش کی گئی کہ آپ کی زندگی کے نمایاں واقعات کو منضبط کیا جائے، لیکن چونکہ ہندی ذہن تاریخ کے لیے مناسب ہی واقع نہیں ہوا، اس لیے یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ بس اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ انہوں نے اپنے باپ کا گھر کیسے چھوڑا اور پھر عرصہ دراز کی جد و جہد کے بعد اس چیز کو پا لیا جسے وہ راز زندگی کہتے تھے۔
جناب مسیح علیہ السلام کو لیجئے تو ہم بجائے اس کے کہ تاریخی واقعات تک پہنچ سکیں، افسانوں کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ اگرچہ ہم عیسائیت کے بانی کے قریب رسائی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے عہد کے مصنفین کی خاموشی، اس تحریک کے ابتدائی ادوار کی تاریخ کے متعلق رازداری، اس کے قدیمی نوشتوں کے زمانہ تحریر کے متعلق شبہات، بالخصوص اناجیل کی تصنیف کے متعلق شکوک وغیرہ، جناب مسیح علیہ السلام کی اس زندگی کے متعلق جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، بہت سی چیزوں کو تاریکیوں میں چھوڑ دیتی ہیں۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اس قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سادی پیدائش، بچپن کے ایام کا صحرا نشین بدوؤں کے خیموں میں بسر ہونا، آپ کی ایک ایسی بیوہ سے شادی جو عمر میں آپ سے کہیں بڑی تھیں، آپ کا مبلغ توحید کی حیثیت سے دعوی نبوت، مکے کا طویل قیام، وہاں کے مصائب و نوائب، مدینے کی طرف ہجرت اور اس شہر کے باشندوں کا قبول اسلام، عرب کے نامور قبائل کا آہستہ آہستہ آغوش حق و صداقت میں داخلہ، مکے کی طرف مراجعت اور وفات، یہ تمام حالات و واقعات اس طرح متحقق اور متعین ہیں جس طرح آج ہمارے لیے فریڈرک اعظم یا اولیور کریمول کے حالات زندگی۔ کتاب عربین سوسائٹی ایٹ دا ٹائم آف محمد، رائٹر پرینگل کینیڈی، پیج نمبر 19 and 21۔